Hello guys, welcome back to our channel. My name is And my Manu name is Bunny. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है द डेथ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सौ बाय पीर अजमल रजा कादरी। प्रॉफिट मोहम्मद सौ की जब भी बात आती है तो हम तो वैसे ही बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं इमोशनल और ये स्टोरी तो है ही प्रॉफिट मोहम्मद सौ की डेथ के बारे में है। तो काफी इमोशनल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आई थिंक हमें ये पता चलेगा कि उनकी डेथ से पहले जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ना था क्या क्या घटनाएं हैपन हुई थी। तो हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के अय्याम करीब आए तो हुजूर ने सुर्ख पट्टी बांधी। तेज बुखार है नबी करीम को। दो सहाबा सहारा दे के मस्जिद में लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बज़ाहर सहारा दे के लाया गया। करीम रसूल ने लोगों को जमा किया। हुजूर आज क्या होने वाला है, आज क्या कहा जाएगा, आज किस लिए मीटिंग बुलाई है। नबी करीम के कुल सहाबा जब मस्जिद में जमा हुए तो खचाखच मस्जिद भरी है। विसाल ज़ाहिरी से चंद यौम पहले की बात। नबी पाक ने फरमाया आज तुम्हें कोई जिहाद की तरगीब नहीं देनी, आज कोई नया पैगाम नहीं देना, आज तुम्हें बताना है कि रब ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस अब्द ने बारगाह रबूबियत की तरफ लौटने का इरादा कर लिया है। हजरत सिद्दीक अकबर रोने लगे तो सहाबा ने कहा तुम्हें क्या हुआ। कहने लगे समझ नहीं रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, नबी पाक तो अपनी बात फरमा रहे हैं, उसने जाने का इरादा कर लिया। सुनिए मेरे भाई, महबूब पाक ने फरमाया भाई किसी शख्स को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है, नबी पाक ने क्या क्या बदला ले सकता है। किसी को तकलीफ पहुंची हो, सहाबा फूट के रोने लगे। महबूबा करम ही करम हुआ है, रहमत ही रहमत आई। आपके बारे में गुमान करने वाला भी दायरा ईमान से निकल जाएगा। हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं। फरमाया नहीं भाई उठो। पीछे से जनाब अकाशा बिन मोहसिन उठे, हाथ कांपते हैं, आगे बढ़े। कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौके पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफ़ें सीधी कराते, बात दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुर्रा पड़ा है, दुर्रा लाओ। सैयदना बिलाल हबशी कहते मैं गया, दस्तक दी सैयदा तैयबा ताहिरा। हजरत फातिमा फरमाने लगी बिलाल कैसे आए हो। अम्मा जी वो दुर्रा चाहिए था। सैयदा को तशवीश हुई, कहने लगे बिलाल ना तो जंग पे जाना है, ना जिहाद है, ना कोई ऐसा मौका है। हुजूर की तो तबीयत मुबारक बज़ाहिर बड़ी अलील है, दुर्रा क्या करेंगे। हजरत बिलाल अर्ज करने लगे अम्मा जी एक सहाबी बदला लेने लगे हैं। साहिब तबकात ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं बीबी साहिबा ने दुर्रा भी दिया और इमाम हसन हुसैन को भी बाहर निकाला। फरमाने लगी अकाशा से कहना 100 दुर्रे मारे, इन दो शहजादों के जिस्म पर नबी पाक के करीब ना जाए। मैंने दो बच्चे पैदा ही अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए किए, इनको ले जाए। हजरत बिलाल कहते मैं 2 शहजादे लेके आया और जब दरवाजे में मैं लेके पहुंचा तो नबी पाक ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते हैं दुर्रा मैंने जनाब अकाशा को दिया। हजरत अकाशा दुर्रा लेके आगे जो बढ़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा। फरमाया अकाशा मेरी तरफ आ यार, मुझे मार दुर्रे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू बकर तू हट जा, इसे आने दे। फरमाते मैं चंद कदम आगे गया तो मौला अली शेर खुदा ने मेरे पैर पे हाथ रखा। कहने लगे अकाशा सोच तो सही तू क्या कर रहा है। हुजूर ने फरमाया अली हट जाओ, मेरा और उनका मामला है। जनाब अकाशा आगे बढ़ रहे। नबी करीम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को दर्श देना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार जिंदगी में तुम्हारे हाथ से जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए। खबरदार याद रखना वो माशरे बिगड़ जाते हैं, वो माशरे तबाह कर दिए जाते हैं जहाँ जुल्म होता है, जहाँ ज्यादती होती है, जहाँ लोगों को सताया जाता है। महबूब करीम के करीब आए हजरत अकाशा का हुजूर मेरी पीठ नंगी थी, आप भी जरा कपड़ा हटाइए। नबी करीम ने पीठ से कपड़ा हटाया। जनाब अकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकली। हजरत अकाशा ने दुर्रा दूर फेंका, हुजूर के बतने अतहर से लिपट गए, चूमने लगे। कहने लगे हुजूर वो तो सफ़ें सीधी कराते लग गया था, आपने कहा मारा था। या रसूल अल्लाह मैं तो बहाना बना रहा था कि जाती दफा मुझे वजूद चूमने का मौका नसीब हो जाए, मुझे ये मौका नसीब हो जाए। मेरे हबीब ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरे अकाशा की जियारत कर ले। भाई जुल्म का दरवाजा खुला हुआ है और लोग भूल जाते हैं ज्यादती करते हुए।
صحیح وہ بات ہے. بہو سے ہی کیوں نہ کریں. بالکل اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں, شاید میزان نہیں لگے گا. ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا. استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے, میں چاہتا ہوں کل اس نے انان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے, اس کو کچھ سکھائیے, پڑھائیے. بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے, اسباق مکمل ہو گئے, ان کا دین بتانے کے کا اسباق طریقہ بڑا قرآن مجید ایموشنل. پڑھایا, احادیث طیبہ کا درس دیا, اصول فقہ سے خود ہی رونے روشناس لگ کرایا. جاتے ہیں بتاتے جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی سامنے والا نا اور تو آمین ہو ایموشنلی گئی, ریلیٹ دستار کر ہو گئی, پاتے ہیں چیزیں. فارغ ہو گئے, تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے, کچھ بات کرنی ہے. شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے. استاد صاحب نے کنڈی لگا لی, ہاتھ میں درہ پکڑ لیا, اسٹوری سنا. مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا. کوئی غلطی نہیں, کوئی بات نہیں, مارا. اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی, بڑا مارا ہے استاد. تو سیانے تھے نا بادشاہ, یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں, مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں, میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے, سویرے بدل لیں گے. خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا, اپنی حیثیت میں رہے معاذ اللہ. جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی, جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے ہیں. کہا ابا جی بڑا مارا ہے. تو والد بڑے سمجھدار تھے, کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے, وہ زیادتی نہیں کرتا, کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا. اماں سے بات کی, اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں, ڈر آتا. وقت گزر گیا, 22 سال بیت گئے. اچھا 22 سال 22 گزر سال. گئے. بادشاہ کے بہت انتقال بڑا ہوا, ٹائم شہزادہ ہے. تخت پہ بیٹھا. پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ. پہلا حکم. استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے, چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھک گئی تھیں. یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا, کہنے لگے شہزادے حکم ہو. کب میں شہزادہ نہیں, اب میں بادشاہ بن گیا ہوں. استاد جی 22 سال بیت گئے, آپ نے مارا تھا, پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی, میرا قصور کوئی نہیں تھا, تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے. میں بے اختیار تھا, پوچھ نہیں سکتا تھا, آج با اختیار ہوا ہوں. سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا, بلایا ہے, بتائے کیوں مارا تھا, کیوں مجھے مارا تھا, میری زیادتی بتائے. تو استاد, بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا, یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا, یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے, آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی. کہ صاحب کس لیے, مجھے بھی سمجھائے. آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے, کتنا زمانہ بیت گیا. کہنے لگا 22 سال. فرمایا زخم بھولے تو نہیں, درد ختم تو نہیں ہوئی, تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی. کہ استاد جی روز رات کو یاد آتی, روز خیال آتا تھا. استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا, پوچھ نہیں سکا, 22 سال تجھے یاد رہا. مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا, میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا, کسی پہ ظلم نہ کرنا. اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا. صحیح بات ہے. صحیح اور بات یہ ہے, یاد بالکل رکھنا, صحیح بولا. تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے, قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے, مظلوم با اختیار ہو جائیں گے. وہ با اختیار ہو گے للہ الواحد القہار, رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا, اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی. پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا, دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے. دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی, ان کو غدار لکھا جائے گا, قیامت تک نہیں بھولے گا. ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا, اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو. صحیح بات. زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر ظلم اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا سہ سکے. کسی کے ساتھ کرو بھی نے اتنا ہی. فرمایا ظلم سے بچو, یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا. زندگی میں زیادتی نہ کریں. اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی. صحیح کچھ دیر بات کے ہے. لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل چیزوں جائے کو گا, سہنا سہنے سیکھو. کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں. نظر کو, سوچ کو, ذہن کو پاک رکھیں. اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں, زیادتی سے بچیں. امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے. والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے. شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ. والدہ آ گئی، کیا بات ہے، کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے. تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے. یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے. تعریفیں تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں باہر تو میں اچھا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں. صحابہ تو تعریف کرتے ہیں، رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا. یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص، کیسر و کسرا کامتے ہیں. حضرت عمر رو پڑے، بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا، میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، دن سارا مسجد میں گزرتا تھا، میں تجھے وقت نہیں دے پایا، معاف نہیں کر دیتی؟ اپنی وائف سے بول رہے ہیں کہ شاید میری زندگی میں اپنا کوئی سکھ تیرے سے چین جاتی تو نہیں نہیں ہو گئی، دیکھا، کوئی چاؤ پورا نہیں کیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کرتی. حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے، رونے لگے، کہنے لگے چل معاف کر دے. کہنے لگی ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی، مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، روٹی پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی. جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے. کیا بات ہے، تیرے ساتھ وعدہ. بالکل، بہت بڑھیا. جن کے دلوں میں احساس تھا کہ ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے کسی جگہ، وہ تو یہاں تک معاملہ کرتے تھے، یہاں تک ان کا خیال رہتا تھا. عزیزو زندگی میں ریگریٹ ضرور نظر کرنا میں چاہیے، مطلب حیا پیدا کریں. کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو والدین جائے کی ہمارے بہت سے. بڑی ذمہ داری ہے. لاکھوں بچے مرضی کی شادیاں کر رہے ہیں، ہزاروں گھر اجڑ رہے ہیں. یہ وہ والا زہر ہے جو ہر گھر میں تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. بالکل پہلے ہم ایسا ہی ہو رہا کہتے ہے. کہ بچہ باہر نہ نکلے، اب کہتے ہیں اللہ کہیں موبائل لے کے تنہا نہ بیٹھ جائے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح بول رہا ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل. اگر یہ گندگی اور یہ ایسا نشہ ہے جو اجاڑ کے رکھ دے. بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے. عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں. پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا. صحیح بات ہے. پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے. لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا بات ہے جناب، بڑی بات. اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا. تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے. ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو. اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے. کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، ظلم خود بخود ہی باندھ دیا. وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے. اب ذرا بات کو سمجھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے. اللہ کے رسول نے تھپ کی دی. کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی، تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے. کیا بات ہے. میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں. نبی پاک کی بات ہی ہو ہے، الگ ہے بالکل. بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے
देखो ना, आज तो लोग भूल जाते हैं ना, कपड़े बदल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सारा कुछ ही बदल गया है। सही यानी बात, गांव से आकर बिल्कुल पढ़ने सही। वाले भूल ही गए हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। सही बात है। लोग भूल जाते हैं चीजों को, अपने माजी को याद रखें, पिछला आप सब कुछ लोगों के भूल साथ जाते हैं। प्यार करें, आप लोगों को मौका दें, आप थोड़ी सी और कोशिश करें उस शख्स तक जाने की जो आपको मायूस नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है। ये हमें मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरस दिया। एक और पहलू, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे यहाँ ना अभी भी बरादरी की तकसीम है, अभी भी, और कुछ मैंने ऐसे कमजोर लोग भी देखे, ये इस तरह की हरकतें हारे हुए लोग करते हैं। बिल्कुल, हारे हुए लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं को बड़ा आदमी हूँ। जो अपने आप को बड़ा फन्नी खां आदमी तो समझते अपने हैं। अखलाक से होता है, अपने किरदार से होता है, अपनी सखावत से होता है, बिल्कुल लोगों सही से बात। प्यार करने से होता है। बाकी ये कि बैठ के कहानी सुनाना कि मैं बड़ा कुछ करता हूँ, तो जो कुछ करता होता है उसे सुनाने की कोई जरूरत है। एक और बहुत सारे लोग आप ताजियत करने जाए ना वालिद की, बड़ा सही बंदा बात है। पावर से थोड़ी बेचारों बनता है, को अपनी बताना पड़ता है कि ईमानदारी से, ईमानदारी अपने से, अपने कैरेक्टर से बनता करेक्टर है। से बनता है। तो मैं कहता हूँ अगर तेरे बगैर नहीं कैसा खाते तो फिर बिहेव बताने है की उसका, जरूरत नहीं, वैसे फिर तो उससे सारे गाँव बनता को है। पता होगा कि तेरे बगैर नहीं खाते। और अगर कोई दाल में काला है तो फिर तेरी वजाहत कोई बंदा कबूल नहीं करेगा। तो आपको बताना क्यों पड़ रहा है, और आप बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े कबीले के हैं? साहब, अगर आप बड़े कबीले के हैं तो पता होगा Exactly. सारे इलाके को आप कितना लोगों का ख्याल करते हैं, सही बात आप सही किस बात कदर मोहब्बत करते हैं, आपका अंदाज़े करीमाना किस तरह का। फिर आपको बताने की कोई जरूरत नहीं होती, नहीं है। फिर खुद ब खुद खबर होती है। किरदार हजरत खुद सैयदना झलकता है बंदे का। अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कबीला बनु गफ्फार एक बड़ी शाख थी कबीलों में से, जो लोग उस जमाने में मालदार कबीलों से ताल्लुक रखते थे, उनमें से एक बड़ा नाम था। सारी जिंदगी चौधराहट की, लेकिन मिलाद एक इनकलाब का नाम है। मैं मिलाद मनाने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप हर साल मिलाद मनाएं, और हर साल मिलाद के बाद आप थोड़े बदल भी जाएं। मिलाद थोड़े होता से क्या है बदल गाइस, जाएं। कमेंट में कमेंट बताना। में बताना यार, ये guys। दाढ़ी मैंने ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रखी थी, ये मेरी मिलाद वाली दाढ़ी है। और दाढ़ी रखें भी नबी पाक की मर्जी की। किसकी मर्जी की? ना नबी नाराज पाक हो की जाए, मर्जी मैं की क्यों दाढ़ी। चला बस। किस मर्जी की जी? नबी अपनी पाक मर्जी का की सब भी दी। उनकी दाढ़ी मर्जी का से वजन था तो ना। नहीं होता कि पूरी मुट्ठी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, इनको कोई वजन नहीं। पूरी रखें, जो हुजूर का तरीका है, मुबारक है, जो हमें मिलता है, उस पर आप तवज्जो फरमाएं। तो मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं वो मिलाद इनकलाब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने से पहले लोग कुछ और होते थे, और यहां से होके जाते थे तो फिर उनमें तब्दीली आती थी। मैं सारा दिन करामते सुनाऊं ना, ये किसी नबी को पाक का अपने जादू ही साथ था, और अपने मतलब घर में भी कि मेरे उनका हजरत बड़े, मेरे उस्ताद नूर बड़े, था वो। लेकिन बिल्कुल। बीवी के साथ अगर मैं तुर्श लहजे में बात करूंगा तो वो कहेगी ऐसा सिखाते ने तेनू पीर साहब। दोस्त कहेंगे ये सिखाते हैं आप। तो आपकी कहानियां नहीं चलती, आपका किरदार चलता है। यस, हजरत अबू ज़र बिल्कुल गिफारी रदी अल्लाह तआला बिल्कुल अन्हु सही फरमाते बोला थे कि इन्होंने। किरदार चलता है बंदे का, सैयदना कहानी बिलाल नहीं अबशी चलती। रदी कहानियां नहीं अल्लाह चलती, तआला वही अन्हु मैंने बोला, पास में जैसा वो बैठा था। बिहेव करता है किसी वैसा बात पता में लगता है बात लोगों को आगे कि बढ़ी कैसा और बढ़ते इंसान है। बढ़ते बात शकरंजी तक चली गई। राय के इख्तलाफ ने बातों में तलखी पैदा कर दी, और जब थोड़े लफ्ज और तेज हुए तो मैंने उन्हें कह दिया चुप कर, तू तो अबशन का बेटा है। किसके बेटे थे हजरत बिलाल? कहते हैं जब उन्होंने मुझे कहा तो मेरा दिल बड़ा टूटा, लेकिन मैंने इरादा किया कि मैंने हुजूर की बारगाह में नहीं अर्ज करनी। अब हर बात की हम हुजूर की बारगाह में शिकायत करें। लेकिन मैं जाके मस्जिद में बैठा, और जब सरकार आए ना, इरादा नहीं था कि अर्ज करूंगा, लेकिन हुजूर का चेहरा देखा तो दुख मेरा खुद ही ताजा हो गया। रोने का भी तो तो है कभी ही है। मजा आता है ना, कोई अपना मिले तो। उनका चेहरा देख के वैसे बंदा फरमाते गम हैं कि भूल मेरे जाता है। आंसू सही ना बात। बगैर इख्तियार के छलक पड़े, और मैं खुल के रोए, खुल के। कुर्बान जाऊं महबूब के, भी हुजूर ने पास नहीं बुलाया, बल्कि नबी पाक उठ के खुद मेरे पास आए और मुझे कंधों से पकड़ के सीने से लगाया। और जब मैं खुल के रो लिया तो हुजूर मेरे आंसू पूछने लगे। कुछ शेर ऐसे होते हैं जो किसी ने कहे होते हैं, और कहने वाला जो होता है वो शान ही साहिब निराली हाल है। होता है, तो उसमें तभी वो नबियों के खूबसूरती नबी ज्यादा ही हैं। हो जाती है। एक पंजाबी के शायर हमारे और गुजरात में सबको ना गुजरे, बाप की तरह प्यार बुजुर्ग देते थे, हैं। उनका एक शेर है, वो कहते हैं एक वारी मेरियां अखियां चों ਉਹਨਾਂ ਨੇ अथरू पूंजे सन। एक वारी मेरियां अखियां चों
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਣੇ ਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਹੋ ਜ਼ਾਰੀ ਦਾ। تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی کیا غلطی ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے حبشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو حبشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ کالا تھا، صحیح فرمایا۔ یہ ہوتی تسلی دینا، کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، کیا بات کہہ ہے۔ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا تانا نہیں رہا۔ یہ ہوتا ہے پیار نبی پاک کا۔ بالکل۔ تو گائز یہ تھی ڈیتھ سٹوری آف پروفٹ محمد صاحب، مطلب یہ اس سے پہلے کا واقعہ بتایا گیا کہ جس دن انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا تھا تو اس دن کیا کیا منظر ہوا تھا، مطلب نبی پاک نے کتنا، ان کو تیز بخار تھا، ان کو دو لوگ پکڑ کے لا رہے تھے اپنے کندھوں کے اوپر، ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، پھر بھی انہوں نے سب کو اکٹھا کیا مسجد میں، سارے لوگ اکٹھا ہوئے، سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، مولا علی سرکار اکٹھا ہوئے، حضرت بلال جی اکٹھا ہوئے، بیسیکلی نبی پاک نے سب کو اکٹھا کر دیا تھا ایک ہی جگہ پہ۔ جیسے انہوں نے بولا کہ اب جانے کا ٹائم آ گیا ہے اس بارگاہ کو چھوڑ کے، اس دنیا کو چھوڑ کے، تو لوگوں نے وشواس نہیں کیا، مطلب ان کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ مطلب کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے بولا نا کہ کسی کو سمجھ آیا، اس نے بولا کہ یار یہ تو اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو زیادہ مطلب دکھ میں چلے گئے، سارے لوگ رونے لگے جتنے بھی وہاں تھے، کیونکہ نبی پاک دنیا کے سب سے پیارے نبی، وہ جو اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے تھے، تو کیا ہی منظر ہوگا، وہ سوچنے والی بات ہے۔ میں امیجن کر کے دکھی ہو رہی تھی، سیریسلی ہمارے سے سنا نہیں جا رہا تھا یہ۔ تو جب انہوں نے بولا کہ دیکھو جاتے جاتے بھی نبی پاک کتنا مطلب اتنا دریا دل ان کا کہ جاتے جاتے بھی انہوں نے اگلے بندوں کو یہ موقع دیا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ غلطی کوئی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو میرے سے بدلہ لے لو یہیں پہ۔ سوچنے والی بات ہے، لیکن نہیں تو ایسا کون بولتا ہے اس ٹائم، وہ بھی جاتے ٹائم۔ تو ایک صحابہ نے اٹھے وہاں سے، انہوں نے بولا کہ ہاں آپ نے ایک بار کی تھی، آپ نے میرے کو جنگ میں درہ مارا تھا، انہوں نے بولا جاؤ میرے گھر جا کے درہ لے کے آؤ، درہ لے کے آئے وہاں سے، اور انہوں نے جیسے درہ صحابہ مارنے کے لیے ان کو اٹھے تو مولا علی سرکار بیچ میں آ گیا کہ مت کرو، مطلب ایسے پلیز مت نہیں، اس سے پہلے بی بی فاطمہ نے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا تھا ان کے پاس کہ مطلب نبی پاک کو مطلب مارنا، نبی پاک کے اوپر مت ایسے چیزیں کرنا، ان دو مطلب شہزادوں کو میں نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ میں قربان کر سکوں، لیکن نہیں، نبی پاک نے بولا نہیں، یہ میرا اور صحاباؤں کا میٹر ہے، میں نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو میں نے بدلہ لینے کے لیے اس لیے کہا ہے تاکہ پوری دنیا کو، آنے والی نسلوں کو یہ پیغام جائے کہ آپ لوگ بھی کبھی بھی زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، نہیں تو اگر کی ہے تو اس دنیا میں ہی بھگت کے جانا۔ سوچو وہ تو نبی تھے نا دنیا کے، تب بھی اپنے لیے یہ سوچتے تھے کہ نہیں، اگر وہ چاہتے تو وہ نہ بھی بولتے صحاباؤں کو کہ میرے سے بدلہ لو، لیکن نہیں بھائی، انہوں نے اگزامپل سیٹ کی، اور لوگ آج کل وہ فالو ہی نہیں کرتے، لوگ کسی کا دل تو دکھا دیتے ہیں لیکن اس کو بعد میں سوری بھی نہیں بولتے۔ صحیح بات، یہ دیکھو
انہوں نے یہ اس لیے بتایا آپ لوگوں کی مطلب آپ لوگوں کے بھلے کے لیے. بیسیکلی وہ ایک پیغام اور ایک میسج چھوڑ گئے ہیں دنیا کے لیے کہ کبھی کسی کا غلط مت کرو, کیونکہ اگر آپ غلط کرو گے آپ کے ساتھ غلط ہوگا ہی ہوگا اور قیامت میں آپ کو وہ انجام بہت برا بھگتنا پڑے گا. اس لیے انہوں نے بولا کہ زیادتی اگر کر بھی دی ہے تو یا تو توبہ کر لو, اگر نہیں توبہ کی تو جانے سے پہلے نا اس کو بندے کو سوری بول دو دل سے, کیونکہ اللہ کی درگاہ میں ایسے بندوں کی کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں سیریسلی. تو میں یار سے جو کئی بار حیران ہوتا ہوں کہ نبی پاک اتنے بڑے آئیڈل ہیں دنیا کے یار, انہوں نے ایسی ایسی ایگزامپل سیٹ کی ہوئی ہیں نا ہم سب کے لیے, پوری دنیا کے لیے, پوری کائنات کے لیے. ہمیں اگر دنیا داری سمجھنی ہے نا بیسیکلی کچھ مت کرو, اب نبی پاک کی سٹوری سن لو یار. وہ میں سچ بتا رہا ہوں, وہ نا بہت پیار کرتے تھے سب کو, کسی کو تسلی بھی دینی ہوتی تھی نا وہ کتنے پیار سے دیتے تھے. جیسے انہوں نے حضرت بلال جی کو تسلی دی, انہوں نے بولا, حضرت بلال جی نے یہ بولا کہ میرے کو سارے لوگ چڑھاتے ہیں کہ تو حبشن کا بیٹا ہے, کیونکہ حبشن مطلب جو کالی ہوتی ہے عورت, اس کا بیٹا ہے, کیونکہ بلال حضرت بلال کالے تھے. تو انہوں نے تسلی دیکھو کیسے دی, تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا تو کالا ہے, اگر تیرے اس میں, حضرت بلال جی نے یہ بولا کہ میری غلطی تو نہیں ہے, میری غلطی ہاں نہیں ہے, میں تو کالا پیدا ہوا, اگر میری ماں کالی تو اوبویسلی میں بھی کالا ہی پیدا ہوں گا نا. تو انہوں نے بولا کہ بولنے تو جو بولتے ہیں اس میں تمہاری غلطی تھوڑی ہے. انہوں نے بولا کہ میری بھی تو دو مائیں تھی نا, ایک میری ماں گوری تھی, ایک میری ماں کالی تھی. نبی پاک نے تو دیکھو تسلی دینے کا طریقہ بڑا الگ. انہوں نے بولا جو تیرے کو یہ بولتے ہیں نا تو حبشن کا بیٹا, ان کو بول دینا کہ نبی پاک کی ماں بھی تو ایک کالی ہی تھی. سوچنے والی بات ہے بھائی, میں سچ میں بول رہا ہوں, اسلام کے پاس نا اتنے بڑے آئیڈل ہیں, ان کو تو مطلب جب سے ہم نے ویڈیو شروع کی ہے نا نبی پاک ہمارے آئیڈیل بن چکے ہیں. سیریسلی ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم اسلامک ویڈیو کر رہے ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نا اپنے باپ کے بارے میں سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہم باپ وہ ہمیں ڈائریکشن دے رہے ہیں. ہم باپ بھی نہیں سوچتے, ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ اللہ نے نا, پرماتما نے, چاہے ہم ہندو دھرم سے بلونگ کرتے ہیں لیکن انسانیت وہی ہے جو نبیوں کو اپنا مانے. سارے نبی اپنے, سارے پیغمبر اپنے, چاہے وہ ہندوازم میں ہیں, چاہے وہ اسلام میں ہیں, چاہے وہ سکھزم میں ہیں. مطلب سیکھنے کو اتنا کچھ مل رہا ہے اور زندگی میں ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں یار. ہم کئی بار نا ہم آپ لوگوں کو فرینکلی بتا رہے ہیں کہ کئی بار نا ہم ایسے بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں, تو ہمارے بیچ میں ٹاپک پتہ کیا چلتا ہے, جیسے یہ کئی بار یہ غلطی کر دیتے ہیں کچھ, یا کئی بار میں کر دیتا ہوں, تو یہ بھی میرے کو ایسے ہی بولتے ہیں, میں بھی ان کو ایسے ہی بولتا ہوں کہ یار تم پھر وہی کام کرنے لگ گئی, نبی پاک نے کیا سمجھایا تھا کہ یہ نہیں کرنا. ہم ایسی باتیں کرتے ہیں, مطلب ہمارے اوپر وہ اثر کر چکی ہیں باتیں. بالکل, اور اسی لیے میں بول رہی ہوں نا, ہم نے اپنے آئیڈیل بنا رکھا ہے نبی پاک کو, کہ جیسے ان کی زندگی میں انہوں نے دیکھو کتنے دکھ سہے, پھر بھی آخر میں آ کے انہوں نے یہ بولا کہ تم میرے سے بدلہ لے لو اگر تمہیں لگ رہا ہے کچھ. یار سچ میں مطلب اتنی ہمت ہم میں تو نہیں ہے بھائی, صحیح میں ان کی جیسی نہیں ہے, اور ان کے جیسا کوئی نہیں ہے لٹرلی گائز. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.